السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شیخ عبدالرحمان. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی صاحب. السلام علیکم صدیقی صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. صدیقی صاحب, محرم کا آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل, میں خیریت سے ہوں. شکریہ, آپ نے میری خیریت پوچھی. اچھا صدیقی صاحب, محرم کا مہینہ آ گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں کے اندر روایتی چیزیں جو ہے وہ روایتی چیزیں ہر سال ریپیٹ ہوتی ہیں. پچھلے سال جو ہوا, اس سے پچھلے سال جو ہوا, اس سال بھی ہو. تو میرا سوال آپ سے ہے, کیا اصل یہی ہے جو ہم کرتے ہیں؟ آپ کا سوال تھوڑا اگر آپ ایکسپلین کریں تو اور اچھا ہوگا, کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ کچھ روایتیں جو ہیں وہ ضروری بھی ہیں. آپ کا اشارہ لغو روایات کی طرف ہے تو پھر میں اس کو بالکل, میرا اشارہ لغو روایات کی ہی طرف ہے کہ محرم کے دنوں میں جو لغویات بہت ساری ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں, ہمارے ویورس بھی اس چیز کو جانتے ہیں. اصل جو کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے, اور ہم لغویات میں ہی ہیں, رسومات میں ہی ہیں, اور ہماری, اگر میں کہوں کہ ہماری ایجاد کردہ چیزیں ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں تھے اور جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, جس دور میں یہ حادثہ ہوا ہے, اس دور میں امام حسین نے جس مقصد کے لیے اسٹینڈ لیا تھا, کیا آپ وہ بات ذہن میں رکھ کے اپنا محرم گزارتے ہیں, یا آپ یہ بات ذہن میں رکھ کے گزارتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کیا گیا اس وجہ سے میں محرم گزار رہا ہوں؟ ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا, تو اس میں ہے جو نہیں. دیکھیں, اصل تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا, امام حسین ان کے خلاف کھڑے کیوں ہوئے؟ اصل سوال یہ ہے. بالکل کھڑے اس وجہ سے ہوئے کہ اس وقت وہ باطل نظام تھا, اس وقت جو ہے وہ خرافات تھی. اسلام کی اصل روح جو قرآن و سنت کے مطابق تھی, جو خلافت کا ایک سلسلہ تھا, جو تسلسل تھا, اس کو توڑا جا رہا تھا. اور امام حسین چونکہ نواسۂ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ پہ افضل بھی یہی تھا کہ آپ رخصت کو نہیں عزیمت کو چنتے, تو آپ نے عزیمت کو چنا. دیکھیں, امام حسین جس مقام پر ہیں اس وقت وہ رخصت نہیں چن سکتے, کہ رخصت یہ ہوتی ہے کہ چلیں ایک معاملہ ہو رہا ہے تو میں بیک آف کر, رخصت نہیں چن سکتے. امام حسین کا مقام بھی دیکھیں آپ. تو امام حسین نے جس لیے اسٹینڈ لیا تھا, اگر اسی بات کو آپ اسٹینڈ کو ذہن میں رکھ کے محرم کو دیکھیں نا, وہ شاعر کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا تو ایک ہی بار ہوا ہے, یہ ہر کربلا کیا ہے؟ اصل میں ہر دور کربلا کا ہے جس کے اندر شر, باطل, فسادی نظام, کفر, الحاد اپنی جڑیں مضبوط کرے گا. آپ کو وہاں پہ حسینی نعرہ بلند کرنا ہے, اور یہی جو ہے وہ فلسفہ ہے امام حسین ہے. ان کی شہادت کی اصل بھی یہی ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو ممکن ہو, اگر اپنی گردن بھی پیش کرنی پڑے تو کر دی جائے. دیکھیے, تمام عام انسانوں سے زیادہ افضل ترین گردن ہے وہ جس کی میں ذکر کر رہا ہوں, بہت مبارک گردن ہے وہ, اور وہ بھی پیش کر دی گئی اسلام کے لیے. یعنی اسلام اتنا بلند ہے, لیکن اس کو ایک شخصی دائرے میں قید کرنا, اس کو چند روایات میں مختص کر دینا, اس کی اصل سے جو ہے وہ بیک آف کر لینا, یا اس کی اصل کو پیچھے پس پش ڈال دینا, یہ امام حسین خود خوش نہیں ہوں گے اس کو نہیں. لیکن بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے, جو آپ نے جس نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کے لیے اسٹینڈ لیا تھا, وہ تو ہم بھول گئے. ہم تو لغویات میں لگے ہوئے ہیں, اور جملہ کا ہم کام کرتے ہیں, اور ہمارا جو منانے کا مقصد ہوتا ہے تو وہ ہم تو اس بات پہ مناتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو معاذ اللہ شہید کیا گیا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا, نہ وہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہ بات ہے. دیکھیے, امام شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ نے امام حسین کے لیے, میں نے کسی لیڈر سے ایسا لفظ نہیں سنا, ان سے سنا کہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے. صحیح. آپ اس سے انسان کی فکر کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کربلا کو دیکھ کس طرح رہے. صحیح. وہ پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں اسلامک فکر کے, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ شر کا نظام آ رہا ہے تو وہ اس کے خلاف اسٹینڈ ہوئے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ابھی کتنے اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کی نگاہ میں جو اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور کھڑے ہوتے ہیں؟ ابھی تو کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو دیکھیں, آپ اگر کوئی واقعہ سنا رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا یا کسی چیز کا, تو آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
آپ اس سے یہی حاصل ہم لیسن کیا لیں؟ لیسن لیں، یہی لینا چاہ رہے ہیں نا آپ اس سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے جو معاملات انہوں نے طے کیے، جو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو لے گئے، اور جس طرح وہ بالکل بلندی کے ساتھ اور استقامت اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت جو اس کے حالات دیکھیں، معاملات دیکھیں، وہ کوئی معمولی معاملات نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دین تو مکمل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دین کو مکمل کرنے کا جو ہے اعلان فرما دیا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اسلام کے اوپر جو اسلام کی اصل ہے نا، دیکھیں اسلام کی اصل لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اصل نماز ہے، اسلام کی اصل، دیکھیں وہ عبادات کی اصل، دیکھیے اسلام کی جو اصل ہے لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، حج کر لینا، یہ اسلام کی اصل نہیں ہے، بنیادی رکن ہے۔ یہ انفرادی عبادات کا حصہ ہے، انفرادی شخصی آپ کی زندگی اس سے جو ہے نا نکھرتی ہے۔ لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جب آپ عالمگیر آفاقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو پھر فکر بھی آفاقی رکھنی پڑتی ہے، آپ کو تمام شعبہ جات میں جو ہے وہ حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اچھا اسلام میں جو ہے وہ مساوات نہیں ہے، اسلام میں عدل ہے، اس میں ہماری پہلے گفتگو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام میں عدل ہے۔ جیسے ہی اسلام میں عدل کا کانسیپٹ کھنچنے لگتا ہے نا، تو یہی آپ کو بچانا ہے، یہی اسلام کی بقا ہے۔ اصل میں امام حسین نے اس دور میں جو دیکھا وہ یہی دیکھا ہے کہ نظام عدل جو ہے نا وہ تہس نہس ہو رہا ہے، نظام عدل کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ جو وہ نظام دیکھتے ہوئے آ رہے تھے اپنے بچپن سے، اپنے نانا جان کے دور سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے اچانک تبدیل ہوتا ہوا دیکھا، تو وہ ان کی تربیت نے قبول نہیں کیا۔ ایک شخصی تربیت بھی تو ہے ان کی، دیکھیں نا، ایک اچھے استاد کا جو معمولی سا شاگرد ہوتا ہے، آپ اس کے معیارات دیکھیں تو بڑے بلند ہوتے ہیں، اور وہ جن کی تربیت میں نشو و نما انہوں نے پائی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو تمام کائناتی آفاقی شخصیت ہیں، حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایک معاملہ اس طرح کا ہو رہا ہے شرری اور برا اور اسلام کے سراسر خلاف، اور وہ اس کو جو ہے اور عدل نہیں ہے نظام، جس میں عدل نہیں ہے۔ بنیادی بات اسلام کی سیاست کی بنیاد عدل ہے۔ اگر اسلام کی سیاست کی بنیاد میں عدل نہیں ہے تو وہ اسلامی سیاست نہیں ہو سکتی، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، آپ اس کو متقی سیاست کہہ لیں، آپ اس کو پرہیزگار سیاست کہہ لیں، آپ اس کو مولویانہ سیاست کہہ لیں، صحیح، مطلب واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال، بٹ اسلامک سیاست نہیں ہے وہ۔ اسلامک سیاست جو ہے وہ بیس ہوگی جسٹس پہ، عدل پہ۔ عدل نہیں ہے تو وہ اسلامی سیاست تو نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے وہ، اسلامی نظام ہے ہی عدل کا۔ اچھا صدیقی صاحب، آپ نے جو اس میں ایک اچھا نقطہ بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین شاہ احمد ترانی صاحب کا آپ نے نام لیا اور ان کو کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا وہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے، تو ہم نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے پاکستان کے اندر اگر ہم صرف بات کریں، اور واقعہ کربلا ہم ہر سال مناتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے سنی حضرات بھی، شیعہ حضرات بھی جو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے نقطہ بتایا ہے یہ لیسن نہ بتاتے ہیں، نہ لوگ لیتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ روایت پر ہی۔ تو اس کے لیے ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم آپ یا جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ اس کو اپنائیں؟ کہ اگر میں دیکھوں کہ یار عدل والا جو معاملہ آپ نے بتایا، چاہے وہ اپنی ذات پر ہو یا جہاں میں کام کرتا ہوں، جو لوگ میرے ڈومین میں آتے ہیں، یا ریاستی سطح پہ۔ دیکھیے لکھنؤ کے اندر ایک دعا دی جاتی تھی، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ اب اس دعا کا مطلب لوگوں نے لے لیا ہے، میرا خیال ہے کہ غم میں رہنا ہے، اپنے آپ کے بال وغیرہ بکھرے ہوئے ہوں اور آپ کا ایک معاملہ ایسا ہو کہ نظر آئے کہ یہ غم زدہ ہے۔ غم کا مطلب تو یہی ہے، اگر لوگ لیتے ہیں تو اس میں غلط تو نہیں ہے صدیقی صاحب؟ نہیں، غم کا مطلب یہ نہیں ہے، غم کا مطلب نہیں، غم حسین تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف غم کا تو مطلب یہی ہے شاید جو لوگ۔ نہیں، غم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اچھا، غم میں انسان رہتا بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، غم کی کیفیات ہیں، ہر انسان کا غم جدا ہوتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کا غم الگ ہوگا اور ایک جاہل آدمی کا غم الگ ہوگا، ایک تربیت یافتہ آدمی کا غم الگ ہوگا، ایون ایک بچے کا غم الگ ہوتا ہے اور ایک بالغ آدمی کا غم الگ ہوتا ہے، تو غم کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ بہرحال غم میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ غم حسین جو ہے وہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ اصل میں یہی فلسفہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے نا وہ غم رکھنا ہے امام حسین کا، تاکہ آپ جب بھی اپنے سامنے کوئی چیز ایسی دیکھیں نا جو اسلام کے خلاف ہے تو آپ کو خون کھول اٹھے، آپ کو اندر سے آواز آئے کہ یار میں غم حسین یا حسین کا نام لینے والا شخص ہوں اور میرے سامنے یہ
جو ہے وہ غیر اخلاقی یا غیر اسلامی حرکت ہو رہی ہے اور میں چپ ہوں، یہ نقطہ ہے بنیادی۔ اور رہی بات کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، دیکھیں لوگ کوئی بھی وہ کام نہیں کرتے جس میں محنت ہو۔ نہیں، لیکن ہمارا مقصد تو یہی ہے نا، ہم واقعہ کربلا پڑھتے ہیں، مناتے ہیں، ہماری جو تعلیمی تربیت ہو رہی، میری ہو رہی، میں اپنے بچوں کی کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کا سوال کا واقعہ کربلا ہم مناتے ہیں، یہ جملہ کتنا عجیب ہے۔ نہیں تو یہ بالکل ہے، مطلب یہ جملہ میرا نہیں ہے۔ نہیں، یہ جملہ کتنا عجیب ہے، معاذ اللہ ہم واقعہ کربلا مناتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، آپ دیکھیں نہیں، میں روایتی آپ کا انداز۔ نہیں کہہ رہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، متعدد جگہ استعمال ہوتا ہے، میں نے بھی سنا ہے، لیکن مطلب یہ جملہ میرے سننے کے لیے عجیب ہے، جو میں فکر رکھتا ہوں اس میں کہ واقعہ کربلا آپ مناتے ہیں۔ بھائی واقعہ کربلا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے۔ مطلب اگر آپ کہیں گے کہ ریئلزم کیا ہے تو آپ جو ہے وہ ایرسٹوٹل کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ جب آپ کہیں گے آئیڈیلزم کیا ہے تو آپ پلیٹو کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ اسلام کا سمجھیں گے نا کہ اسلام کا نظریہ حق کیا ہے تو آپ امام حسین کی طرف جائیں گے۔ صحیح۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اسلام کا نظریہ حق جب تک آپ واقعہ کربلا کو پڑھیں نہیں، واقعہ کربلا کو سمجھے نہیں۔ تو یہ تو پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور اسکول آف تھاٹ جو ہوتا ہے وہ منایا نہیں جاتا، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ صرف ہم پڑھتے ہیں اور روایتوں پر چلتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ پریکٹس کی، پریکٹس سے تو ہم واقعہ کربلا کو علی شریعتی ایک فلاسفر ہیں، شیعہ فلسفی ہیں، وہ علامہ اقبال سے بھی متاثر ہیں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ اس کی اصل جو ہے نا وہ یہی ہے، یہی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر آپ دیکھیں تو۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا عمل کیوں نہیں کرتے، بھئی عمل کیوں کریں گے، وہ عمل میں جان جاتی ہے۔ لیکن اصل تو وہی ہے نا، اگر میں عمل نہ کروں تو ساری چیزیں رائے گئے۔ ہر سال ایک روایتی انداز میں کالے کپڑے، تو سر یوں تو ربیع الاول بھی روایتی طور پر منایا جاتا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سنت پہ کون سا عمل ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس طرح شب برات ہے، رجب المعظم ہے، اس طرح اور بہت سے تمام ہی دن اسی طرح منائے جا رہے ہیں۔ ان کو وہ تو پہلے ایک کتاب بھی آتی تھی، اب پتہ نہیں مارکیٹ میں ہے نہیں، وہ 12 مہینے کی تقاریر ہے، ابھی بھی ملتی ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک شعر پڑھا جاتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہ جو شعر ہے تو اس میں شاعر کی کیا یہ مراد ہے کہ حضرت امام حسین اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو حضرت امام حسین والا یہ پورا کربلا کا معاملہ تو کیا اسلام نہیں بچتا، اسلام نہ رہتا؟ دیکھیے اس سوال پہ میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ اگر حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر خلافت نہیں سنبھالتے تو کیا اسلام نہیں بچتا؟ بالکل، وہ تو اسلام تو جو ہے وہ، دیکھیے اسلام ہر چیز سے سوا ہے، اسلام بلند ہے، اسلام above all else، اسلام ہر چیز سے بلند ہے۔ اسلام کے اندر ہیں ساری چیزیں، خدا کی وحدانیت، حضور کی ختم نبوت، صدیق کی صداقت، عمر فاروق کا عدل، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنی اور ان کی ثقافت، حضرت علی کا علم، امام حسین کی بہادری، امام حسن کی ذہانت، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ تو اسلام نے چنا ہے لوگوں کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اسلام چنتا ہے، اللہ چنتا ہے اپنے بندوں کو خاص کہ اس سے یہ کام لینا ہے اور اس کے ذریعے اس کا نام روشن رکھنا ہے، اس کام کے ذریعے اس کا نام روشن رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، صحابہ کے دور میں قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا، سلطان محمد فاتح بعد میں فتح کر رہا ہے، چن لیا اس کو، سلطان محمد فاتح ہی فتح کرے گا وہ۔ صحیح۔ اب اس میں کوئی کہے کہ صحابہ سے زیادہ متقی تھا سلطان محمد فاتح جو اس نے فتح کر لی ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی تو کوشش کی، نہیں کر پائے۔ صحیح۔ تو پھر اس بات کو آپ کس طرح لیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں طے ہیں ہسٹوریکلی۔ اب وہ امام حسین چنندہ تھے ادھر، اور جو چن لیا جاتا ہے ان کا احترام ہوتا ہے، ان پہ کلام نہیں ہوتا، تو آپ احترام ہی کریں امام حسین نہیں، کا۔ بالکل بالکل، ہم تو احترام ہی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی احترام کرتی رہیں گی۔ اور ایک اور بات یہ ایڈ کر دوں کہ ایک دعا تھی میں کسی سے سنی کہ خدا ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب یا گستاخ پیدا نہ کرے۔ جی یہ بالکل اچھا نکتہ آپ نے بتایا۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ بتائیے کہ محرم کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ جو واقعہ ہے، معاملہ ہے، تو اس کو کس طرح سے سمجھیں ہم؟
دیکھیے میں اس پہ وہی بات کہوں گا کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. اس کو آپ یوں کر لیں کہ خدا آپ کو کوئی فکر نہ دے فکر حسین کے سوا. کیونکہ فکر حسین جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس قدر بلند اور اس قدر جامع ہے کہ جب آپ فکر حسین لے کے چلیں گے نا تو پورا اسلام آپ کے اندر نظر آئے گا. صحیح. آپ کی گفتگو میں نظر آئے گا، آپ کے کردار میں نظر آئے گا، آپ کے معاملات میں نظر آئے گا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہے شہادت کا، یہ تو اپنی جگہ ہے. آپ اگر امام حسین کے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کے واقعات پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ دو بھائی اس طرح، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ دو بھائیوں کا اس طرح تعلق ہوگا اور دو بھائی اس طرح گفتگو کریں گے اور ان کا اتنی علمی گفتگو رہتی ہوگی. مطلب آپ جب پڑھنے لگیں گے تو آپ بولیں گے، آپ کے تصور میں ایک عجیب چیز آئے گی. آپ سمجھیں گے آپ کوئی اسٹوری پڑھ رہے ہیں. مطلب بالکل ایسا ہی ہے. تو اصل یہ ہے کہ فکر حسین زندہ رہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک اس میں لکھنؤ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ دعا دیتے ہیں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، اور غم حسین کیا ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فکر ہے اس کے بارے میں بتایا. اور اس فکر میں اگر ہم جائیں تو مکمل ہمیں اسلام ہی وہاں پہ ملے گا. اور یہ جو آپ نے بتایا بنیادی طور پر جو کربلا کا جو معاملہ ہے یہ ایک عدل والا معاملہ ہے. بالکل عدل والا ہے نا. آپ دیکھیں نا امام حسین جب خود کھڑے ہو رہے ہیں تو امام حسین کے اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں معاذ اللہ کہ ان کو کوئی بادشاہ چاہیے؟ بالکل نہیں. امام حسین اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ جا رہا ہے اسلام کے خلاف جا رہا ہے، بہت خطرناک ہو جائے گا اگر ابھی میں نے اسٹینڈ نہیں لیا. اور اگر میں خاموش رہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش رہتے تو آنے والی نسلیں یہ بولتی معاذ اللہ کہ نواسۂ رسول اس وقت موجود تھے، وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو دنیا کے جتنے بھی یزید آنے والے تھے ان کو ایک رستہ مل جاتا. وہ رستہ یہ ہوتا کہ وہ بولتے نواسۂ رسول چپ تھے اس وقت جب شرعی قوت نے ریاست سنبھالی، تو نواسۂ رسول چپ تھے. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اب اگر آپ شر کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ کو کوئی بول نہیں سکتا. اگر وہ بولے گا کہ ہاں تم جو ہے کیوں کھڑے ہو رہے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ سنت امام حسین ہے، میں سنت امام حسین ادا کر رہا ہوں اور دور کے ہر یزید کے خلاف کھڑے ہونا سنت امام حسین ہے. تو وہ جو راستہ بند ہونے والا تھا نا، یہ جو اصل فلسفہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ اس طرح زندہ ہوتا ہے کہ جب کربلا کریٹ کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی علم لے کے کھڑا ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ مکمل اس کا فلسفہ. بہترین آپ نے نقطہ بتایا. ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی گفتگو رہی آپ سے. اور ویڈیو کو کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.